اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف و توصیف بزرگی بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کی دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا علی رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگ علماء دین اور بروقت جو قوم و ملت کے رہنما، رہبر، اگوا اور پیشوا۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز پیاری ماں اور بہن، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں انسانی ہمدردی، انسانی اخوت اور باہمی محبت کا نتیجہ، اس تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، سورہ انفال کی آیت ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، مخاطب صحابہ اکرام ہیں، عربستان کے لوگ اس وقت تھے، جب ان کے دلوں کو جوڑ دیا تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپس میں مہربان ہو جائیں گے، ہمدرد ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میں بھلائی کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم دنیا بھر کی ساری چیزوں کو خرچ کر کے یہ سوچتے کہ دنیا کے اندر ہیں ایک سے ایک چیز اور ایک سے ایک مہنگی سے مہنگی چیزیں ہیں، روپے، پیسے، سونے اور چاندی، درہم و دینار، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اس روئے زمین کے ساری چیزوں کو خرچ کر کے ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی بخشش اور عطا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ اگر تم دنیا کی ساری چیزوں کو خرچ کر کے ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ آج ہم پیسے، روپے، پیسے دے کر کے راضی کر لیتے ہیں نا، کر لیتے کہ نہیں کر لیتے؟ کوئی عہدہ منصب دے کر کے لالچ دے کر کے راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اتنے ایک دوسرے کے خلاف تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے کہ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، سب کچھ خرچ کر کے بھی نہیں جوڑ سکتے تھے۔ ما الفت بین قلوبہم، اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ملا دیا،
آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہو گئے، محبت کرنے والے ہو گئے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمتوں والا ہے. اس آیت کا ایک پس منظر ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں جب آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. بعثت نبوی سے پہلے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے. اس وقت عرب کے جو قبائل تھے نا، عربستان کے جو حالات تھے اور مختلف قبائل تھے، اور ان کے درمیان میں جو دشمنیاں تھیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنے بڑے جاہل تھے وہ. معمولی بات پر سالوں سال ان کے درمیان میں جنگیں ہوا کرتی تھی. اگر کسی ایک قبیلے کا کوئی ایک آدمی کسی وجہ سے مار دیا جاتا نا، تو دوسرے قبیلے کے 10 بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے اور معاملہ ختم نہیں ہوتا تھا. ایک مارا جاتا 10 کو مار دیتے تھے اور پھر بھی معاملہ ختم نہیں ہوتا تھا. سالہ سال جنگیں ہوا کرتی تھی ان کے درمیان میں. یہ ایک دوسرے کے ایسے دشمن تھے. لیکن اسلام آیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، تو اسلام کی خیر و برکت سے وہی قبائل جو کل تک ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، وہی قبائل جب اسلام سے روشناس ہوئے، اسلام قبول کیا، تو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اسلام بھیج کر کے ایک دوسرے سے ملا دیا. ہم ایک دوسرے کے اسلامی بھائی ہیں. آج ہمارے پاس اسلام ہے. اب ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں، کیا ہم ایک دوسرے کو جو ہے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اسلامی بھائی بنے بیٹھے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، اسلام آیا ہی اس لیے تھا کہ ہم کو ایک دوسروں سے جوڑ دے. آج ہمارے پاس اسلام ہے، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، عقیدے توحید کے حامل ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقراری ہیں، اقرار کرنے والے ہیں، لیکن یہ چیز نظر نہیں آتی. وہ ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد ہو گئے. ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کروں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ہجرت کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اور بہت سارے مہاجرین کا انصاریوں سے جب اللہ کے نبی نے آپس میں بھائی چارہ قائم کرایا، مواخات کرایا، ایک کہا یہ بھائی تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، مواخات کرایا، تو ایک عجیب و غریب واقعہ نظر آیا. ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے کہا عبد الرحمن تم جنتی ہو، جنت میں جاؤ گے تم، نام لے کر کے کہا تھا. ان کا مواخات جو ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے کرا دیا، جو مدینہ کے بہت امیر ترین انسان تھے، مالدار آدمی تھے، اور بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ مدینہ کے اندر ان کے مقابل میں مالوں کی حیثیت سے کوئی نہیں تھا، اتنے بڑے مالدار تھے. یعنی وہ اپنا مقابلہ نہیں رکھتے تھے، اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا. جب مواخات کرا دیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مہاجر تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اپنے انصاری بھائی اپنے مہاجرین بھائی سے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے آپ کو ہمارا اسلامی بھائی بنا دیا ہے، بھائی چارہ قائم کرا دیا ہے، تو اب ایک کام کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اور مدینہ کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب سے مالدار ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، ارے مدینہ والے بھی جانتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر سب سے بڑا مالدار آدمی ہوں. تو ایک کام کرو کہ ہم اپنے جتنی پراپرٹی ہمارے پاس اس کا 2 حصہ کرتے ہیں، ایک حصہ آپ لے لو، ایک حصہ میں لے لیتا ہوں. اللہ، انسانی حد. جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دیا نا اس اسلام کی وجہ سے، تو ہمدردی دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے. وہ مال جس کے لیے آدمی کیا سے کیا نہیں کرتا ہے آج.
وہ مال جس کے لیے آدمی آج ایک دوسرے کے جان کے پیاسا نظر آتا ہے. مسلمان، یہ مسلمان اپنے بھائی کا حق کھا جاتا ہے، اپنے پڑوسی کا حق کھا جاتا ہے، اپنے بہنوں کا حق کھا جاتا ہے. ارے وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، صرف اللہ کے نبی نے اسلامی بھائی چارہ قائم کرایا تھا. معاملہ یہاں تک ہو گیا کہ کہا بھائی 2 حصہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ آپ لے لیجئے، ایک حصہ میں لے لیے. اور حد تو تب ہو گئی، حد تب ہو گئی، اسلامی ہمدردی اور محبت کی حد تب ہو گئی جب انہوں نے یہ بات پیش کی کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں. اللہ اکبر. اور ان دونوں بیویوں کو چل کر کے تم دیکھ لو، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو اس کو طلاق دے دیتا ہو، تم اس سے شادی کر لو عدت گزرنے کے بعد. حد ہو گئی میرے بھائی. اسلامی ہمدردی اور بھائی چارہ اور ایک دوسرے سے محبت کی یہاں پر حد ہو جاتی ہے کہ جب آدمی یہ بات کہہ دے کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، چل کے دیکھ لو، جو زیادہ خوبصورت ہو اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے اب اپنی نکاح میں کر لو، آپ نکاح کر لو. یہ اسلام، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. جب ایسی محبت پیدا ہو جائے تب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کو بھی سامنے رکھیے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب انسان کے دلوں کے اندر ایسی ہمدردی پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی ایک مزدور آدمی ہے، صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے کام پر، اور کام پر جاتا ہے تو جہاں بھی کام کرتا ہے وہاں اس سیٹھ کے پاس جاتا ہے کہ بھائی دن بھر پوری مزدوری کریں گے تو آپ مزدوری کتنا دو گے؟ اب اگر ایسی محبت پیدا ہو جائے جو اسلام چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جو ایمان ہے نا، ایمان، اب سمجھے گے ایمان کو کیسے محسوس کریں، کیسے جانے کہ ہم مومن ہیں؟ ہمارے پاس ایمان ہے. اگر کوئی آدمی اپنے بھائی سے محبت کرنے لگ جائے اور اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر محبت کرنے لگ جائے، تو وہ اپنے اس کے اندر جو ایمان ہے نا، اس کے ایمان کے لذت کو، اس کے مٹھاس کو محسوس کرے گا کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں. محسوس کرے گا اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں. ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس کسی شخص کے اندر پائی جائیں وہ اپنے ایمان کے مٹھاس کو، اپنے ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے. جیسے آدمی سنترا کھائے، سیب کھائے تو اس کے ذائقے کو الگ الگ محسوس کرتا ہے. اس کو پتا چلتا ہے کہ بھئی سنترا کھا رہا ہوں، میں سیب کھا رہا ہوں، میں کیلا کھا رہا ہوں. اس کے جو ہے لذت کو محسوس کرتا ہے. ایسے ہی بے نہیں، جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے اس کے لذت کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سب سے پہلی خصلت یہ ہے اس مومن کی، اس آدمی کی، کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے. وہ اپنے ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے بھائی سے محبت محض اللہ کے لیے کرے. اللہ اکبر. وہ اپنے ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا. اپنے بھائی سے محبت محض اللہ کے لیے کرے، اپنے بھائی سے ہمدردی اللہ کے لیے کرے، وہ اپنے ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا. آپ بتائیے، اگر آپ اپنے ایمان کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ ہو جاؤ، ہمدرد ہو جاؤ، اس سے محبت کرو اور اللہ کے لیے کرو. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو ایمان ہے اس کی مٹھاس کو، اس کے لذت کو، اس کے ذائقے کو وہ محسوس کرے گا. ایک اور فائدہ میں آپ کو بیان کروں، جب انسان اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر اللہ مہربان ہو جاتا ہے. اللہ مہربان ہو جاتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے. حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دمشق کے جامع مسجد کے اندر گیا، دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے دانت خاص طور سے سامنے کے
بڑے چمکیلے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، چمک رہے ہیں موتیوں کی طرح۔ میں بھی جا کر کے بیٹھ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بھی کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں جو بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ مسئلے کو بتلا دیتا ہے تو اپنے موقف سے رجوع کر لیتے ہیں۔ جب وہ آدمی بول دیتا ہے جو بیچ میں بیٹھا ہوا کہ بھائی ایسے یہ مسئلہ ہے، تو اب یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بس وہی اس نے جو کہہ دیا وہی سچ، اس عالم نے بیچ میں جو آدمی بتلا دیا بس وہی سچ ہے، حرف قطعی ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا دھیرے سے کہ یہ شخص کون ہے، اس کے چاروں طرف اتنے سارے لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلے مسائل کر رہے ہیں، اور جو بات بول دیتا ہے سب صحیح مان لیتے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا ارے یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ارے یہ کوئی معمولی حیثیت والے آدمی تھوڑی نہ، یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل ہیں، بہت اونچے پایا کے صحابی۔ ان کے تعلق سے اگر بیان کریں تو اسی میں خطبہ جمعہ ختم ہو جائے گا، کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال بتلایا کہ تو صحابی رسول معاذ بن جبل ہیں۔ تو یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ کل صبح سویرے ملاقات کریں گے، سب سے پہلے مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائیں گے، مسجد نبوی کے اندر، جامع مسجد جو دمشق کی جامع مسجد میں سب سے پہلے جو ہے آ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ دوسرے دن صبح سویرے نماز فجر سے پہلے اٹھے، بھاگے اور دوڑے چلے آئے مسجد کے اندر، تو دیکھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود ہے اور نماز میں مشغول ہے، وہ مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا، جب دیکھا کہ وہ پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں تو یہ ان کے پیچھے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ بھائی نماز پڑھ لیں، ذکر و اذکار سے فارغ ہو جائیں پھر جاتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے، ذکر و اذکار سے فارغ ہو گئے، تو سامنے سے آئے، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، سیدھا یہی لفظ کہا، میں آپ سے آپ کو بتانے کے لیے آج صبح سویرے آیا ہوں کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ آپ سے جو میری محبت ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے چھونک گئے، بھائی کیا واقعی تم یہ بات جو کہہ رہے ہو اپنے بات میں سچے ہو؟ تو کہا، پھر انہوں نے دوبارہ کہا کیا واقعی تم اپنے اس بات میں سچے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں واقعی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر ایک چادر تھا، اس چادر کے کنارے کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، کہا آ جاؤ آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اور اس کے قریب کر کے کہا خوش ہو جاؤ، آپ کے لیے خوشخبری ہے، بھائی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وجبت محبتی، ایسے شخص کے لیے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے ایک دوسرے سے، اللہ کہتا ہے میری محبت ایسے آدمی کے لیے واجب ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، ایسے آدمی کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ ایسے آدمی کے لیے آگے 3-4 لوگوں کا ذکر کیا، ایسے آدمی کے لیے بھی محبت واجب ہو گئی ہے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے مجلسوں میں اللہ کے لیے جاتے ہیں، اور ایسے آدمی کے لیے بھی محبت ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ارے میرے بھائی اور دوستو، کچھ فائدہ ہو نہ ہو، صرف یہی ایک فائدہ کہ اپنے بھائی سے اگر ہم اللہ کے لیے محبت کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بڑی چیز ہم اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس دنیا کے اندر آئے ہی ہیں اس لیے کہ اس روٹھے ہوئے اللہ کو ہم منا لیں، اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے بھائی کو ہم راضی کر لیں، اپنے بھائی سے دلی محبت کرنا شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر، حیران ہو جائیں گے،
حیران ہو جائیں گے اگر اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں تو حیران ہو جائیں گے اس کا فائدہ سن کر کے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہ اکبر، اپنا سایہ نصیب کرے گا کل قیامت کے دن۔ قیامت کا منظر بہت خطرناک ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمسیرہ برادر کی نہ جوزہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، سوا نیزے سے یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا۔ یہ سورج جو لاکھوں کروڑوں میل نظر آتا ہے، ہاتھ اٹھائیں گے تو سورج کو پکڑ لیں گے، اتنا قریب کر دیا جائے گا ہمارے سروں سے۔ اللہ اکبر، اتنا قریب کر دیا جائے گا۔ آج اتنی دوری ہے، دوپہر میں کہتے ہیں گھر کے اندر، پترے والے گھر کے اندر نیند نہیں آتی ہے، بھاگ کے آتے ہیں مسجد کے اندر، انڈر گراؤنڈ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جب یہ سورج جو ہے ہمارے سر کے اتنا قریب کر دیا جائے تو ہماری حالت کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بھائی سے دلی محبت کرتے ہیں اور میرے لیے کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو میں اپنا سایہ دوں گا، اپنا سایہ دوں گا۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے وہ 2 آدمی جو میرے لیے محبت کرتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں میرے نام پر اور جدا ہوتے ہیں میرے نام پر، ایسے 2 لوگوں کو میں اپنا سایہ نصیب کروں گا۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا این المتحابون، کہاں ہے وہ دونوں آپس میں محبت کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ دنیا کے اندر جو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے؟ آؤ، آ جاؤ، آج تم کو میں اپنا سایہ نصیب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، اتنے زیادہ فوائد ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے۔ اسلام آیا ہی اس لیے تھا کہ ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، الفت و محبت پیدا کر دے، ہم ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں۔ لیکن آج حالات ہمارے ایسے ہو گئے کہ جیسے نفرت میں ہم جی رہے ہیں۔ الہ العالمین سے دعا کریں، انشاءاللہ آگے اور کچھ بیان کیا جائے گا۔ الہ العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی اسلامی بھائی چاری اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے تعلق سے جو باتیں ہوئی ہیں قرآن و سنت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو اپنی طاقت اور قوت سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر رحم فرما، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی پریشانی اور ان کی غربت کو دور کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم۔